ان کی طاقت توڑو، ان پر غالب آ جاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ یہ برے صغیر میں بھی ہے تو ایسے ہی آئے تھے، ایک چھوٹی سی کمپنی لے کے آئے تھے اور مسلمانوں کے عظیم طاقت کو اور حکومت کو توڑ ڈالا انہوں نے۔ کیسے توڑا تھا؟ ان کو تقسیم کرو، ٹکڑوں میں بانٹو، جب تقسیم ہو جائیں گے آپس میں ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، آپ ان پر غالب آ جائیں گے۔ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے جہان اسلام۔ آپ دیکھیں عثمانی خلافت کو جو توڑا گیا، کیسے توڑا انہوں نے عثمانی خلافت کو؟ ایک عظیم حکومت تھی مسلمانوں کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کیسے توڑا انہوں نے؟ ٹکڑوں میں بانٹا، تقسیم کر دیا اور مسلط ہو گئے ان کے اوپر، ان کے کیا کہتے ہیں جناب، انرجی کے ذخائر کے اوپر، تیل کے اوپر، گیس کے، ہر چیز پر انہوں نے کنٹرول کر لیا اور اسٹریٹجک جو حساس علاقے تھے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ ابھی تک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان اسٹریٹجکلی ہم جگہ پر واقع ہے، دشمن کی آنکھوں میں خار کی طرح ایٹمی پاکستان کھٹکتا ہے اور پاکستان کے غیرت مند مسلمان کھٹکتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا جائے نا، ایوریج کے اعتبار سے پاکستان کے عوام دینی غیرت سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ دین کی ناموس پر کہیں آنچ آ جائے، کہ مسئلہ آ جائے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناموس رسالت کے حوالے سے دیکھ لیں، قرآن کی ناموس رسالت کے حوالے سے دیکھ لیں، لہذا وہ پاکستان کے مسلمان کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتے ہیں۔ وہ ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں، کیسے کمزور کر سکتے ہیں، اس رکاوٹ کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تفرقہ پھیلا کر، تقسیم کر کے، ٹکڑوں میں بانٹ کر، نفرتیں پھیلا کر۔ امریکہ ذمہ داری ہے، کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم نے تفرقے کا راستہ روکنا ہے، ہم نے نفرتوں کا راستہ روکنا ہے، محبت کو رواج دینا ہے، عبادت کو رواج دینا ہے۔ یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو گئے وہ اپنے فتنوں میں ناکام ہو جائے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ کانفرنسز جو ہو رہی ہیں پاکستان کی سرزمین پر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام خمینی جو ایک عظیم انقلاب لائے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا ہفتہ عبادت کا کہ مسلمان جب اہل تشیع اور سنیوں میں اہل سنت کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول سے باقی عبادت ہوئی، اہل تشیع 17 ربیع الاول کہتے ہیں۔ ان کا ہم اس کو اکٹھا ہفتہ عبادت مناتے ہیں۔ پورا ہفتہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں وحدت کے پروگرام ہونے چاہیے۔ اور یہ رواج، یعنی اس دن جہاں ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں، وہاں پر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اعلان کریں کہ آپ وحدت کا پیغام لے کے آئے تھے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سارے مل کر، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آرڈر ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں ہے، خبردار، حرام ہے تفرقہ پھیلانا اور اس کا شکار ہونا۔ تو الحمدللہ یہ ایسا کہ دیکھیں اب شیعہ سنی کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ دشمن بھی کام کر رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، اس کی پینیٹریشن ہے، لہذا ہم نے دشمن کو ناکام بنانا ہے۔ ہم نے خواب غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے، ہم نے ان سے غفلت نہیں کرنی، ہم نے بیدار رہنا ہے، میدان میں رہنا ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، اپنے نبی اور حبیب کے سکتے، اور وہ ناکام ہوگا انشاءاللہ۔ نہ جناب والا عسکری اور ڈیفنس کے طور پر غالب آنے دینا ہے، ہر وادی میں ان کے غلبے کاؤنٹر، نہ کلچرلی غالب آنے دینا ہے۔ تو وحدت کی اسٹریٹجی دشمن کے غلبے کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی ہے، جس کا اعلان امام خمینی قدس سرہ نے کیا ہے اور ہفتہ عبادت کا اعلان کیا ہے۔ شیعہ سنی عبادت کا بھی اعلان کیا ہے اور ہفتہ عبادت کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو یہ اسی الہامی اعلان جو امام خمینی قدس سرہ تھا، اسی کا تسلسل ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر پوری دنیا کی طرح ہر سال ہفتہ عبادت منایا جاتا ہے اور پورا سال پھر کام ہوتا ہے۔ شیعہ سنی اکٹھے ہوتے ہیں اور دشمن کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا یہاں شیعہ سنی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے، اور یہ ایک اہم قدم ہے اس اسٹریٹجی پر کیا کہ ٹیکٹیکلی وحدت کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی کو عملی کرنے کے لیے ایک اس کا طریقہ کار کیا کہ ہم سیمینار کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، ملنا، آپس میں بات کرنا، کتابیں لکھنا، کتابیں چھاپنا، اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے نا ٹیکٹیسز جو ہے نا ٹیکٹیکل لیول پر کام ہوتا ہے، تاکہ ہم دشمن کو ناکام بنائیں، اس کا راستہ روکیں اور اپنے وطن کے اندر امن و امان بھی لے کے آ جائیں۔ شکریہ۔